اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا جو سبجیکٹ اور موضوع ہے وہ اس ٹائم تاریخ اس گھنٹے میں، اور ہم نے 3 درس تمام کیے، اور اس 3 درس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ اس درس میں ہم نے پڑھا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح حیات اور شہزادی کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی، یہ ہم نے تمام کیا۔ آج جو ہے وہ چوتھا درس ہے۔ چوتھا درس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بارے میں، ٹھیک ہے۔ آئیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری یعنی سوانح حیات، آپ کی عمر کی بچپن کا زمانہ، کیونکہ یہ دیکھیں کتاب مختصر ہے نا، اس میں آپ اتنا ایکسیپٹ نہ کیجئے گا اور امید نہ کیجئے گا کہ بہت کچھ ڈیٹیل میں نہیں، اتنا تھوڑی جانکاری جتنی ہو جائے، جتنی جانکاری کی حد تک تھوڑی معلومات مختصر خلاصتاً بیان کی گئی ہے۔ تفصیلی کے لیے تو آگے کی تاریخ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ علی علیہ السلام و فاطمہ کے پہلے بیٹے، مولا کائنات و شہزادی کے پہلے بیٹے 15 رمضان سن 3 ہجری کو شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہنیت کے لیے، مبارکباد کے لیے شہزادی کے گھر تشریف لائے، اور خدا کی طرف سے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ حسن نام رکھا، خدا کے حکم کے مطابق۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 7 سال تک، کتنے؟ 7 سال تک پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے۔ رسول اکرم اپنے نواسے سے بہت پیار کرتے تھے، 7 سال تک رسول کے ساتھ رہے، اور رسول بھی اپنے نواسے سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ کبھی کاندھے پر سوار کرتے تھے اور فرماتے تھے، خدایا میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اور پھر فرماتے تھے، جس نے حسن و حسین کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ یعنی مولا کائنات کے جو یہ 2 فرزند، شہزادی کے 2 بچے، ان کی کیا اہمیت تھی رسول کی زندگی سے جب تک تھے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ کس طریقے سے رسول شہزادوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے نکلتے تھے، کس طریقے سے شہزادوں کے لیے گھوڑا بن کے سواری کراتے تھے، کس طریقے سے آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اگر شہزادے آ گئے تو اتر کے لے اٹھاتے تھے آ کے، یہ نہیں کہ منبر پہ بیٹھے ہیں چلو میں اس ٹائم مجلس پڑھ رہا ہوں یا تقریر کر رہا ہوں یا خطبہ دے رہا ہوں تو ابھی ذرا بیٹھ جائیں بعد میں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کتنی اہمیت، اور خالی یہی نہیں کہ آپ منبر سے اتر کے شہزادوں کو یا امام حسین علیہ السلام کو وہ آتے تھے اور اٹھا لیتے تھے، زانوں پہ بٹھاتے تھے منبر پہ لے جا کے، نہیں، بلکہ خطبہ وہیں بیچ میں روک کے کیا کہتے تھے پبلک سے؟ ھذا حسین فاعرفوہ۔ تو کیا مدینے میں رہنے والے لوگ، مسجد نبوی میں روز آنے والے لوگ، مسجد نبوی میں آ کر رہنے والے یا رسول کے ساتھ رہنے والے دن رات کے، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول کے نواسے حسین ہیں؟ سکینہ، کیا انہیں پتہ نہیں تھا حضرت بطول کہ یہ حسین ہیں؟ جی آقا، پتہ تھا نا؟ تو پھر ایسا کیوں رسول کرتے تھے کہ ھذا حسین فاعرفوہ بار بار متعدد موقعوں پہ؟ اس کا مطلب کوئی اور بات تھی؟ نہیں، یہ تو سب جانتے تھے کہ حسین ہے، رسول کے نواسے ہیں، علی اور شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب رسول کچھ اور پہچانوانا چاہتے تھے کہ یہ حسین خالی میرا نواسہ ہی نہیں ہے، آپ کا امام ہے، یہ
آپ کے امام ہیں اور میرے بعد علی خلافت اور اس کے بعد ان لوگوں کی خلافت آنی ہے. یہ امام ہے، یہ رہبر، یہ رہنما ہے اور یہ امام ہے. جی تو بار بار اور کاندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ واقعہ پڑھا ہے، آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ آپ کاندھوں پہ لے کے جا رہے تھے. جی دوسرے صاحب حضرت کیا کہتے ہیں، ہمارے استاد تھے شعبان داداشی صاحب. جی بہرحال چھوڑیے. تو دوسرے حضرت عمر صاحب آئے اور کہا کہ لائیے میں لے لوں ایک کو میں بٹھا لوں رسول. تو منع کر دیا، بالکل نہیں، یہ میرے نہیں، یہ نبوت کے 2 پھول ہیں. یہ نبوت کے پھول ہیں، یہ چمانے نبوت کے پھول ہیں، یہ ان کو میں نہیں دوں گا کسی کو، یہ میرے پر. کس طریقے سے آپ کے بال زلفیں پکڑ کے دونوں شہزادے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے، ایک اس کاندھے پر ایک اس کاندھے پر. تو یہ اہمیت یہ صرف یہ نہیں تھی کہ میرے نواسے ہیں، نہیں، یہ آپ لوگوں کے امام ہیں. اور بار بار فرماتے تھے کہ جس نے ان کو حسن حسین کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے. آئیے امام حسن علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کم سنی کے باوجود، کم عمر کے باوجود پیغمبر نے بہت سے عہد ناموں میں آپ کو گواہ رکھا ہے. جب کسی قوم سے یا کسی قبیلے سے یا کسی دوسرے ملک سے آپ عہد نامہ کرتے تھے، عہد باندھتے تھے، تو گواہ کون؟ امام حسن کو رکھتے تھے. کتنے؟ جبکہ 7 سال ہی تو رسول کے سامنے تھے آپ. جب آپ 7 سال کے ہوئے رسول کی وفات ہو گئی تھی. واقعی اہل سنت کا راوی ہے، اس نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے قبیلہ ثقیف کے ساتھ، ایک قبیلہ تھا اس کا نام ثقیف تھا، اس کے ساتھ ذمے والا معاہدہ کیا، کچھ معاہدہ کیا. خالد بن سعید نے معاہدہ نامہ لکھا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام اس کے گواہ قرار پائے، کیونکہ سب مانتے تھے کہ یہ سچے ہیں. یہ والد گرامی کے ساتھ آپ کی کیا عمر رہی، کیا رہا، کیا زندگی رہی آپ کی. امام حسن علیہ السلام کی دیکھیے، رسول اکرم کی رحلت کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے سر سے چاہنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. رسول کے بعد آپ جانتے ہی ہیں رسول کی وفات کے 75 یا 95 دن بعد شہزادی کی بھی شہادت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ 7 سال کی عمر تھی آپ کی، نہیں جب رسول کے سامنے 7 سال رہے تو، اور اس میں 2-3 مہینے جوڑ لو، 75 جوڑو تو 2-2.5 مہینے، 95 جوڑو تو 3 مہینے. تو چاہنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. اس بنا پر اب تسلی اور تشفی کا صرف ایک ہی سہارا علی کی مہر و محبت سے مملو یعنی بھری ہوئی محبت سے بھری ہوئی مولا کائنات کی آغوش ایک سہارا رہ گیا تھا آپ کا. ٹھیک ہے. امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی بھر ان کے ساتھ اور ان سے ہم آہنگ رہے. ٹھیک ہے. ظالموں پر تنقید، مظلوموں کی حمایت آپ فرماتے تھے. ظالموں کو ان کی تنقید کرتے تھے، ان کی کمیاں نکالتے تھے، ان پہ اعتراض کرتے تھے، مظلوموں کی حمایت فرماتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ سیاسی مسائل کو سلجھانے میں لگے رہے آپ. جس وقت عثمان نے پیغمبر کے عظیم الشان صحابی جناب ابو ذر کو شہر بدر کر کے ربضہ بھیجنے کا حکم دیا تھا، رسول کے بڑے کتنے بہت خاص اور قریبی صحابی تھے جناب ابو ذر، لیکن انہوں نے تیسرے خلیفہ نے انہیں شہر بدر کر دیا تھا. بتائیے، اسلام کے نام کی حکومت لے کے بیٹھے تھے اور صحابہ کا لوگ آج گیت گاتے پھرتی ہے دنیا. رسول کے قریبی ترین صحابیوں میں سے جناب ابو ذر، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ بہرحال جناب ابو ذر کو شہر بدر کر کے ربضہ بھیجنے کا جب حکم دیا تو اس وقت یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس وقت کیا کیا تھا، خالی یہ نہیں کہ جلا وطن کرایا تھا، بلکہ یہ کہا تھا جو بھی ان سے ملنے گا، رخصت کرنے جائے گا، اسے سزا دی جائے گی. اس کے باوجود اس وقت بھی حکم کیا دیا تھا، کوئی بھی ان کو رخصت کرنے نہ جائے.
اس کے برخلاف مولا کائنات نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور کچھ دوسرے افراد کے ساتھ اس مرد آزاد کو بڑی شان سے رخصت کیا تھا اور ان کو صبر و ثبات قدم کی وصیت فرمائی تھی، صبر کی تاکید فرمائی تھی اور ثبات قدم، قدم ثابت رکھنا، ڈگمگانا مت، ٹھیک ہے جی۔ سن 36 ہجری میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ آپ مدینے سے بصرہ روانہ ہوئے، مدینے سے بصرہ، تاکہ جنگ جمل کی آگ جس کو ان لوگوں نے طلحہ و زبیر اور انہوں نے بھڑکایا تھا اسے بجھا دیں، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بصرے کے مقام کون سی جگہ تھی جو پہلے شروع میں ذکر ہوا تھا جب مولا کائنات کی زندگی میں؟ ذیقار میں داخل ہونے سے پہلے علی علیہ السلام کے حکم سے آپ نے جناب عمار یاسر کے ساتھ کوفے تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو جمع کریں۔ آپ کی کوششوں اور تقریروں کے نتیجے میں تقریباً 12,000 افراد امام کی مدد کے لیے آ گئے۔ آپ نے جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ تعاون اور فداکاری کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ امام کا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ جنگ آپ جادیے جنگ جمل جیت نصیب ہوئی تھی، فتح نصیب ہوئی تھی، اور جنگ صفین میں بھی آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ ثبات قدم کا مظاہرہ کیا، یعنی ٹکے رہے۔ اس جنگ میں معاویہ نے عبداللہ ابن عمرو کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور کہلوایا کہ آپ اپنے باپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، آپ اپنے والد کا ساتھ نہ دو تو میں خلافت آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ بتائیے بھڑکانے کا مکاری دیکھیے، آپ بیٹے سے کہہ رہا ہے باپ کا ساتھ مت دو، اور وہ بھی کون باپ؟ جو حق پہ ہو۔ اس لیے کہ قریش ماضی میں اپنے آباء و اجداد کے قتل پر آپ کے والد سے ناراض ہے، کیونکہ قریش والے جو ہیں وہ آپ کے والد سے ناراض ہیں، کیونکہ کفر کے زمانے میں ان کے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا آپ کے والد نے، لہذا وہ ان سے تو بدلہ لیں گے، آپ ہٹ جاؤ۔ لیکن آپ کو وہ لوگ قبول کر لیں گے، آپ کو مان لیں گے وہ، کیونکہ آپ کے والد سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ سے نہیں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ان سے خطاب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ گویا میں تمہارے مقتولین کو آج یا کل میدان جنگ میں دیکھوں گا۔ شیطان نے تم کو دھوکہ دیا ہے اور تمہارے کام کو اس نے اس طرح زینت دی، اچھا بنا کے تمہارے کام کو پیش کر دیا، تم اپنے غلط کام کو بھی اچھا سمجھ رہے ہو، تم اپنے کام کو اچھا سمجھ رہے ہو۔ شیطان نے یہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کہ تم نے خود کو سنوارا اور معطر کیا ہے تاکہ شام کی عورتیں تمہیں دیکھیں، تم اپنے آپ کو سجا دھجا کے آئے ہو تاکہ شام کی عورتیں تمہیں دیکھیں اور تم پر فریفتہ ہو جائیں، تم پر عاشق ہو جائیں، تم اس لیے سج دھج کے آئے ہو، لیکن جلد ہی خدا تجھے موت دے گا۔ امام حسن علیہ السلام اس جنگ میں آخر تک اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے اور جب بھی موقع ملا دشمن پر حملہ کرتے اور نہایت بہادری کے ساتھ موت کے منہ میں کود پڑتے تھے۔ آپ نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ فرمایا کہ جب مولا کائنات نے اپنے بیٹے کی جان خطرے میں دیکھی تو مضطرب ہوئے اور نہایت درد کے ساتھ آواز دی کہ اس نوجوان کو شدت سے روکو تاکہ اس کی موت مجھے شکست حال نہ بنا دے۔ لوگوں سے کہا آپ نے کہ اسے روکو، اتنی جنگ کر رہے تھے آپ۔ میں ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی موت سے ڈرتا ہوں تاکہ ان کی موت سے نسل رسول خدا منقطع نہ ہو جائے، نسل نہ کٹ جائے، ختم ہو جائے رسول کی، اس لیے کیونکہ یہ امانت ہیں۔ حکمیت کا جو میٹر تھا آپ نے مولا کائنات کی زندگی میں پیچھے گزرا ہے، حکمیت ابو موسیٰ اشعری ادھر سے بنا تھا اور ادھر سے امر عاص، اس والے واقعے میں ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے علی علیہ السلام کے برطرف کر دیے جانے کے دردناک خبر عراق کے لوگوں کے درمیان پھیل جانے کے بعد جو فتنہ و فساد کی آگ بھڑک گئی تھی، علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے افسوسناک موقع پر چاہیے کہ ان کے خاندان کو کوئی ایک شخص تقریر کرے، ٹھیک ہے،
اور ان کو گمراہی سے بچا کر سکون اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرے. لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا میرے لال اٹھو اور ابو موسیٰ اور عمرو عاص کے بارے میں کچھ کہو. تو امام حسن نے ایک پرزور تقریر میں توضیح کی کہ ان لوگوں کو اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ کتاب خدا کو اپنی دلی خواہش پر مقدم رکھیں، اپنی دل کی خواہش نہ دکھائیں بلکہ کتاب خدا کو مقدم رکھیں. لیکن انہوں نے ہوس کی بنا پر قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، اور ایسے لوگ حکم بنائے جانے کے قابل نہیں ہیں بلکہ ایسے افراد محکوم اور مذمت کے قابل ہیں، انہیں برا کہا جائے. شہادت سے پہلے علی علیہ السلام نے پیغمبر کے فرمان کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرمایا، اور اس امر پر امام حسین کو اور تمام بیٹوں اور بزرگ شیعوں کو گواہ بھی بنایا کہ دیکھو رسول نے مجھ سے کہا تھا ان کی وصیت کے مطابق میرے بعد میرے خلیفہ، میرے جانشین اور امام جو ہوں گے لوگوں کے وہ امام حسن ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کی مولا کائنات کے سامنے کی زندگی. اخلاقی خصوصیت کیا تھی امام حسن کی، اس کے بارے میں بیان کریں. امام حسن علیہ السلام ہر جہت سے حسن تھے، ہر جہت سے اچھے تھے. آپ کے وجود مقدس میں انسانیت کے اعلیٰ ترین نشانیاں جلوہ گر تھیں. اعلیٰ ترین نشانیاں وہ واقعہ آپ نے سنائی ہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، شام سے ایک مرد آیا ہوا تھا، تو معاویہ نے تو الٹا سیدھا بھڑکائی رکھا تھا اہل بیت کے خلاف لوگوں کو، تو آ کے برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا، کیا کیا کہنے لگا. تو امام حسن نے کیا کہا؟ اخلاق کا بہترین رسول کے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ سلام، دعا، خیر خبر. بھائی بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں، سواری نہیں ہو تو سواری کا انتظام کرو، گھر نہ ہو تو رہنے کا انتظام کرو. اتنے اخلاق سے پیش آئے تھے تو کہ وہ شرمندہ ہو گیا کہ ہم نے تو آپ کے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا، ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا. خدا کی قسم رسول کے اصلی جانشین آپ ہی ہیں، آپ ہی کو حق ہے. سیوطی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حسن ابن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے حامل تھے. انسانی فضائل آپ کے درمیان بہت تھے، بے پناہ تھے. ایک بزرگ، باوقار، بردبار، متین، سلجھے ہوئے، سخی اور بخشش کرنے والے اور لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے. آپ لوگوں کی محبت کا مرکز، دل آپ کے ہاں جھکتے تھے لوگوں کے. ان کی چمکتی ہوئی عادات میں سے، درخشان عادتوں میں سے ایک کیا ہے؟ ایک شمع بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا ہے وہ؟ پرہیزگاری. آپ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے. ٹھیک ہے. یہ مولا امام حسن کی خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ خصوصیت یہ ذکر کریں گے. کون سی؟ پرہیزگاری. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو مولا امام حسن علیہ السلام 7 سال رسول کے سامنے تھے. پھر رسول کی وفات کے بعد کچھ 2 یا 3 مہینے بعد شہزادی کا سایہ بھی آپ کے سر سے والدہ کا اٹھ گیا. پھر اس کے بعد مولا کائنات کی زندگی کے سامنے آپ کتنے رہے؟ صرف جنگ جمل، صفین، سب جنگوں میں تھے، ہر موقع پر، ہر محل پہ تھے، اور بہت جنگیں کی آپ نے. جنگ کی صفین میں دیکھیے آپ. اور ابھی پتہ لگا آپ کو، دیکھا کہ امام حسن کو کس طریقے سے تقریر کروائی، کس طریقے سے آپ اخلاقیات کے حامل تھے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.